کہ ڈاکٹر ظفر مرزا جو کہ ہیلتھ والے سائیڈ کو کووڈ-19 میں لیڈ کرتے آئے ہیں آج تک، وزیر اعظم صاحب نے آج ان کی اتھارٹیز میں کچھ کمی کر دی ہے، جس کے اندر آف کورس ہیلتھ کے تمام ڈیسیجنز وہی لیں گے، لیکن جو مانیٹری ڈیسیجنز ہیں، جو پیسے کے اراؤنڈ ریوالو کرتے ہیں ڈیسیجنز، وہ وزیر اعظم صاحب کی طرف جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے سوالات نے جنم لینا شروع کر دیے اس کے بعد۔ دیکھیے، یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے اور ان کی جب وہ چاہیں اختیارات کو کمی یا بڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسے سوالات اٹھانے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کیونکہ ہماری حکومت جو ہے وہ ہمیشہ انڈر آبزرویشن رکھی جاتی ہے۔ اس میں ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ ظفر مرزا صاحب کی موجودگی جو ہے وہ کویسچن مارک ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے پچھلے دنوں جو ابھی 3 دن کا سیشن ہوا تھا کووڈ-19 پہ ریلیٹڈ، بہت سوال اٹھا رہے تھے لوگ، جبکہ ظفر مرزا صاحب موجود تھے پارلیمنٹ میں اور سن رہے تھے ساری باتیں۔ مطلب اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کو اتنا میگنیفائی کرنے کی ضرورت ہو۔ پرائم منسٹر کی اس پہ استحقاق ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی جو کسی اور سے ایڈوائز لے لیں یا کچھ اور اپنے آپ کو زیادہ اختیارات تو ان کے پاس ہیں، بٹ اختیارات کم زیادہ کرنا پرائم منسٹر کا اختیار ہے۔ رائٹ، ٹھیک۔ اچھا غزالہ، آج اور کل سپریم کورٹ کے اندر وہ سو موٹو نوٹس جو کووڈ-19 کے حوالے سے سپریم کورٹ نے لیا ہوا ہے، اس کی سماعت ہوئی اور اچھی خاصی اظہار برہمی ہمیں نظر آئی۔ گورنمنٹ کے اقدامات سے سپریم کورٹ سیٹسفائیڈ نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیا حکومت اپنے اقدامات کے اندر بہتری کرے گی؟ کیا سپریم کورٹ نے جہاں جہاں سوال اٹھائے ہیں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے پروسیس کو یا جو طریقہ کار ہے کووڈ-19 سے نبرد آزما ہونے کا، اس کو بہتر بنایا جائے گا، یا ڈو یو تھنک کہ ابھی معاملات جیسے حکومت چلا رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ سوال اٹھا لے، مگر حکومت اب تمام مستعدی کے ساتھ اور تمام آنیسٹی اور پرپس کے ساتھ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو بہترین چیزیں کر سکتے ہیں اپنے عوام کے لیے، اپنی حکومت کی موجودگی میں وہ تمام چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ ہاں، الگ ہے یہ بات کہ اپوزیشن کے بھی کچھ سوال ہوتے ہیں، کوئی اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو ضرور ان کا جواب بھی دیا جائے گا، اور اگر کسی طرح سے کریکشن کی ضرورت ہے تو وہ کریکشن کر لی جائے گی۔ کوئی اتنی میرے خیال میں کوئی اس کو اتنا بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت پوری مستعدی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اور کسی طرح سے بھی اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ رائٹ، اچھا، انفارچونیٹلی بڑی تو یہ بات بن گئی کیونکہ ایک سب سے بڑی کورٹ، سب سے بڑی عدالت پاکستان کی، اس کے اندر اس کی سماعت ہو رہی ہے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کچھ چیزوں کے اوپر اظہار برہمی بھی کیا جا رہا ہے، تو معاملہ تو بڑا انفارچونیٹلی ہو گیا۔ اور ایک اور معاملہ بڑا ہونے جا رہا ہے غزالہ صاحبہ، وہ یہ کہ مئی کا اینڈ اور جون کی شروعات، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ظفر مرزا صاحب نے خود فرمایا تھا کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پاکستان کے کرونا وائرس کے حوالے سے حالات کچھ بتدریج برے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور کیسز کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کنسیڈرنگ دس، لاک ڈاؤن کھل چکا ہے، لاک ڈاؤن کھلنے کی وجہ سے لوگ بھی دھڑا دھڑ بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ تیار ہیں اس بھونچال کے لیے جو مئی کے آخر پہ اور جون کے شروعات میں آ سکتا ہے یا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو ایز آف کیا جائے اور تمام مالز اور دکانیں اور سب کچھ کھول دیا جائے۔ گورنمنٹ جو تھی وہ سلولی اور گریجولی سب چیزوں کو لاک ڈاؤن کو ایز آف کر رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس پینڈیمک سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، جن کا نمبر پاکستان میں کمپیریٹیولی کم ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ بھوک اور افلاس کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو کہ خود اپنا روز کا ارن کرتے تھے، ڈیلی ویجز، وہ بھی اپنا کچھ گزارا کر لیتے تھے، اب وہ بھی بالکل غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ تو اس وقت یہ فیصلے سارے بڑے مشکل ہیں انیکا، آسان نہیں ہے یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں، اور بہت خوش دلی کے ساتھ نہیں کیے جا رہے فیصلے۔
یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کوئی ایڈونچرزم بھی نہیں کیا جا رہا غریب عوام کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ، مگر لوگوں کی اپنی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور یہ سیکیورٹی فورسز اور تمام جو ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کریں گے کہ جب یہ لاک ڈاؤن کو بالکل کھولنے کا اعلان کر دیا جائے گا اور کر دیا گیا ہے تو لوگ بھی ذمہ داری لیں. مجھے اپنی صحت کی ذمہ داری خود بھی لینی ہے، مگر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اگر ان حالات میں، چونکہ مختلف حالات ہیں جس میں ایک ایسی بیماری ہے جو نظر نہیں آ رہی مگر جو آپ کو اٹیک کر سکتی ہے، اور آپ حد سے زیادہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھیک ہو سکتے، جان لیوا بھی کئی کچھ جگہوں پہ ہوئی ہے. تو اس لیے ہمیں خود بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے باتیں بتائی گئی ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر بتایا گیا، میڈیا پہ، ٹیلی فون پہ، ہر طرح سے میسیجز جو ہیں وہ کنوے کیے گئے، ایجوکیٹ کیا گیا عوام کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت ختم ہو گیا، لاک ڈاؤن کھل گیا، بیماری اب ختم ہے، اب جو مرضی آئے کرتے. پڑھے لکھے لوگوں کو ذمہ داری ہے کہ وہ غیر پڑھے لکھے لوگوں کو، غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو یہ آگہی دیتے رہیں مسلسل، اور اپنے آپ اور بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. فی الحال یہ وقت گزر جائے گا، مگر اگر اس پینڈیمک نے زور پکڑا اور ایک دوسرے اگر اس پہ اثرات گہرے ہوئے تو ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ شاید ہاسپٹلس نہ سنبھال سکیں. تو اس لیے ہم سب کی اپنی سنگل ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیماری سے بچائیں، مگر جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کی بھی ذمہ داری لگائی جائے گی کہ اگر یہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا تو ان کو کس قسم کی سزائیں دی جائیں گی، وہ لائحہ عمل بھی تیار کر لیا گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی کھلی چھٹی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو جائے گی عوام، ایسا نہیں ہوگا. یہ آسانی پیدا کی گئی ہے غریبوں کو آسانی دینے کے لیے، تاکہ تاجر اور جو دوسری برادری ہے وہ بالکل ختم ہو رہے تھے، ان کی اکنامک کنڈیشن زیرو ہے. ہم بہت نیچے لیول پہ جا رہے ہیں، اکنامکلی شرنک ہو رہی ہے ہماری اکانومی، اور وہ زیادہ امپیکٹ کرتی اس وقت لوگوں کا سڑکوں پہ نکل آنا، غربت کی لکیر سے نیچے ہونا. بہت سارے لوگ ایسے ہی مر جائیں گے غربت کی وجہ سے. تو ان سب چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا پرائم منسٹر نے شروع سے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات بھی کیے، سمجھایا بھی، بتایا بھی جا رہا ہے. اور اب جو سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا ہے اس کی نافرمانی تو کوئی نہیں کرے گا، مگر یہ ضرور ہے کہ کوشش ہو کے چلیں گے، اور اگر حالات بگڑے تو اس کے بعد کوئی اور بھی فیصلے کیے جا سکتے ہیں. پوائنٹ نوٹڈ، پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا غزالہ، اب آج صبح دوپہر کے اراؤنڈ مرتضیٰ وہاب صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیے حکومتی وزراء سندھ حکومت کے اوپر تنقید برائے تنقید نہ کریں، اس تنقید برائے تنقید سے ماحول خراب ہوتا ہے، جو اتحاد ہوتا ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے. ایسا کریں کہ فیکچولی اور لاجیکلی یہ بتا دیں کہ کے پی کے اندر کتنے ہسپتال بنائیں، کیونکہ سندھ تو اپنے ہسپتال گنوا رہا ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو تنقید نہ کریں، سندھ کو اپنا کام کرنے دیں جو وہ پروونشل اٹانومی کے طور پر صحیح سمجھتے ہیں، اور وفاق اپنا کام کرے، پنجاب اپنا کام کرے، کے پی کے اپنا، اور بلوچستان اپنا، اور ایک یونینمس ایفرٹ بھی ہو. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کیا اس ٹائم کے اوپر یونٹی کروشل نہیں ہے؟ دیکھیے مرتضیٰ وہاب بھی بہت غیر ذمہ دارانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو اس طرح سے للکارنا اور اس قسم کی بلا وجہ کی کنٹروورسی کریٹ کرنا اور عوام کو کمزور کرنا، عوام کو ایسی کرٹیسزم کرنے سے عوام جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کریں. دیکھیے اپنا 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں کو اختیار ہے، یہ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پرائم منسٹر نے ہر دفعہ یہی کہا کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، مگر صوبے اپنے حساب سے، اپنی ریالٹی کے حساب سے بھی فیصلے کریں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط فیصلے بھی کریں. تمام کٹس جو آئی ہیں ان کو آپ نے رد بھی کر دیا، وہ کٹس پنجاب میں جا کے صحیح ہو گئیں، آپ کے سندھ میں وہ خراب رہیں. اب آپ اٹھا کے اس طرح سے لوگوں فیڈرل گورنمنٹ کو آپ میسیجز دے رہے ہیں. کے پی کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے سندھ کے ساتھ. کے پی نے بہت جدوجہد کی ہے اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے، اور انہوں نے اسپیشل کارڈز بھی دیے
جس ہیلتھ کارڈ جو کہ سندھ میں نہیں انہوں نے دیے، ہیلتھ کارڈز موجود ہیں. خیبر پختونخوا میں کوئی بھی غریب آدمی اپنا ایک ہیلتھ کارڈ لے کے ہاسپٹل میں جا کے فری علاج کرا سکتا ہے، جو کہ سندھ میں اویلیبل نہیں ہے. اور جن آرگنائزیشنز یا جن میڈیکل ہیلپ یا جو ہاسپٹلز ہیں جن کے بارے میں بوسٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ تر پرائیویٹ لوگوں نے ان کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہے، بزنس مین نے، اور گورنمنٹ ہاسپٹلس کو امپرووائز کیا ہے. تو ٹھیک ہے وہ لوگ سندھ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، کراچی سے تعلق ہے ان زیادہ تر بزنس مین کا اور لوگوں کا، مگر یہ کہنا کہ جی آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، تو بات بہت پینڈورا باکس کھل جاتا ہے، بہت ساری باتیں سوال اور جواب بنتے ہیں. تو میرا خیال میں اس وقت ذرا سا ذمہ داری کا احساس مرتضیٰ بھی کریں. اچھے پالیٹیشین ہیں مگر اچھے ایک رہبر بنے قوم کے اور لوگوں کو صحیح راستے پہ گائیڈ کریں بجائے ان کو مس گائیڈ کرنے کے. رائٹ. اچھا آخری سوال غزالہ، اپوزیشن ہے ہمارے یہاں، بہت ساری جماعتیں اپوزیشن کے اندر ہے، کچھ جماعتوں کے رہنماؤں کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے، کچھ جماعتوں کے رہنماؤں کی کچھ کم فالوئنگ ہے. ان تمام کے فالوورز کو آپ کی نظر میں کیا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، ایک بہت بڑی آبادی ہے جس تک آگاہی مہم ان کے رہنماؤں کے ذریعے پہنچائی جا سکتی ہے. کیا حکومت اس حوالے سے ان لائنز پہ کچھ سوچ رہی ہے یا حکومت خود ہی بس سب کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے انیکا، آپ ایک رسپانسبل جرنلسٹ ہیں اور ایک بڑے میڈیا ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ایک اچھا سجیشن دے رہی ہیں پرائم منسٹر کو بھی اور دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی جو کہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو اگر اپنی صرف یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے اوپر کون سے کیسز اور بڑھنے والے ہیں اور نیب کس طرح سے ان کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے، تو ان کو اس وقت اس بات کا زیادہ خیال ہونا چاہیے کہ عوام جو کہ بہت ہی اس وقت قسمہ پرسی کا شکار ہے اور ایک مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں پاکستان کی عوام، اس وقت ان کو یکجا ہونا چاہیے. اور سوائے اپوزیشن کا ایک غلط کردار ادا کرنے کے، ایک رسپانسبل کردار ادا کرنا چاہیے اور دکھانا چاہیے پوری دنیا کو اور پورے عوام کو کہ ہم ایک ہیں اور ہم صحیح مل کے فیصلے کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے یہ، اور ہمیں اس کو ہر طرح، یہ صرف اپنی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے، اپنے آپ کو اوپر چڑھانے کے بجائے سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ نے جو اچھے اقدام کیے وہ اچھے تھے، جو آپ نہیں کر پا رہے وہ غلط ہیں، اور جو آپ آگے سے جو آپ ڈال رہے ہیں لوگوں کے دماغ میں غلط سوچ، وہ لوگوں کو منتشر کرے گا، پریشان کرے گا، اور کووڈ-19 سچویشن جو کہ اتنی کرٹیکل سچویشن ہے، اس میں سلیوشنز نہیں آ پائیں گے. رائٹ. غزالہ سیفی صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس سیگمنٹ کے